کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشورہ یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام 21 کو یزیدوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزید مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ جل جلالہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ایک جان نثار نوجوان حضرت سیدنا مسلم بن اسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنہ کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسط دعا بلند کر کے عرض کی کہ اے رب العزت، اس بد لگام کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا پائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا مستجاب قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا کر اور بے ادب و گستاخی یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کی، یا اللہ جل جلالہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ گستاخ و بد لگام یزید کا ہاتھوں بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھنے ہوئے ایک بے باک یزید نے بکا، آپ کو اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جل جلالہ، اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواس کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا اور برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنگ مارا، انجاس آلودہ تڑپا تڑپا کر نہایت ہی لذت کے ساتھ اپنے لشکروں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکل گئی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی کہ واقع
وہ ان لوگوں سے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یزید فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنہ قام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ جل جلالہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک بدک کر مرنے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ یعنی ہائے پیاس پکار رہا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خولی بن یزید کا دردناک انجام۔ دنیا کی محبت اور مال زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا میں ہی اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفی کے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی، اس زمین میں صدر الافاظ حضرت علامہ محمد نعیم الدین مراباد فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جعفر شاہ سور باسرہ بہا گناہ شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس کے حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیا بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر بن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غم خواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ لمحہ آزاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمدگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے ڈوبا ہوا ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ
آزاری کرنے لگا تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ جل جلالہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئی، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو اپنے بارے پر گزرنا ہے۔ ہمارے باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا، میرے بھائیوں تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقع ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیائی فانی سے جانا ہے، مگر میری آزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب جانتے ہو؟ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروڑ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجزیہ و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے، مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں ہے، بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ جل جلالہ کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہیں گیا بلکہ اس پر رحم آ گیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑے بے تابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرح بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیروں کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئی اور میں حائف غیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔
دیکھنا چاہیے ہو تو یہ دیکھو۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقع اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ جل جلالہ کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجام آخر موت ہے۔ ملک فانی ہے فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ 12 علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہی ہے۔ شیر خدا کا عشق مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کربلا وجہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجیے۔ حضرت سیدنا زرار رحمۃ اللہ ایک راہب نصرانی نے دیر یعنی گرجا گھر سے سر انور کو دیکھا تو پوچھا، بتایا گیا، کہا کہ تم برے لوگ ہو، کیا تم 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنے راہ پر رکھتے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متال چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ ان لوگوں نے کیا خوب شعر لکھا ہے، دولت دیدار پائے پاک جانے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کے گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں نے اپنے مکان کے بالا خانہ پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے سورۃ الکہف کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بدنیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس ہونٹ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگرچہ ظلم کرے تو واقع وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے
جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 15 سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیمی کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے لیے دلوں میں ہے۔ یزیدوں نے لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو رائب سے لیے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھکریاں بنی ہوئی تھی۔ اے میرے میٹھے بھائیو، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ بدبختوں تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑ لیا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو دین سے تم نے سخت لاپرواہی برتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئی اور تم خسر الدنیا والآخرہ۔ دنیا کی محبت اور مال ورز کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید کے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا سے اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفی نے قاتل امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ضمن میں صدر اعلیٰ فاصل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر کے یزید کے پیچھے سالار عمر بن حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کے گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں نے اپنے مکان کے بالا خانہ پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے سورۃ الکہف کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اسی طرح ایک دوسرے بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یزیدوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بد نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان مقدس پر پارا سورۃ الابراہیم کی آیت کی تلاوت جاری تھی۔ منہال بن عمر وہ کہتے ہیں واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لے جاتے تھے اس وقت میں دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ آیت پڑھ رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوت گواہی بخشی تو سر انور نے برزبان فصیح فرمایا اصحاب کہہ کے واقعے میں تیرا قتل اور میرے سر کو لے پھر جانا عجیب ترے۔ میرے میٹھے بھائیوں، صدر اعلیٰ فاصل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آباد رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب سوانح کربلا میں
یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں در حقیقت بات یہی ہے کہ کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا۔ آل اصحاب علی رضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اہل بیت کرام رضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا۔ اصحاب کہف سال ہا سال طویل نیند کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے مگر سر انور کا تن مبارک سے جدا ہونے کے بعد بھی کلام فرمانا عجیب تر ہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے مدفن کے بارے میں اختلاف ہے۔ علامہ قرطبی اور حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ منورہ کو روانہ کر دیا اور مدینہ منورہ میں سر انور کو تجزیہ تکفین کے بعد جنت البقیہ شریف میں حضرت سیدنا تنا فاطمہ زہرا یا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر سر انور کو جسد مبارک سے ملا کر دفن کیا۔ بعض کا کہنا ہے یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو شہروں میں پھراؤ۔ پھرانے والے جب اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو طلائع بن زریق جس کو صالح کہتے ہیں 3000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر انور لینے کی اجازت حاصل کی اور محفوظ و خدام ننگے پاؤں وہاں سے جمعہ آخر بروز اتوار مصر میں لایا۔ اس وقت بھی سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر ریشم کی تھیلی میں آبنوسی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اس کے نیچے اور ارد و گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ چنانچہ قریب خان خلیلی کے مشہدی حسینی مشہور رہے۔ شمر 10 آدمی کے ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود دانائے کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یا بھاگتے نظر آتے تھے، اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آوازیں دی گئی کہ سب یک باری حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑے، نیزوں اور تلواروں سے یک باری حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ خیر الخلق اللہ
فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا ہے کہ ان کا سر کاٹ لو، وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپے گئے۔ پھر شکی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 3 تھے زخم نیزوں کے اور چوتھے زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت ضیاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو اور جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ عباس آ جاؤ بھائی اکیلا ہے۔ جن خوش نصیبوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ایک بار ان کے ہاتھ پاؤں ضرور چوما کریں۔ والدین کی تعظیم کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے جس نے اپنے والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ ماں یا باپ کو دور سے آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے، ان سے آنکھیں ملا کر بات مت کیجیے، بلائیں تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہو کہیے تمیز کے ساتھ۔ آپ جناب سے بات کیجیے، ان کی آواز پر ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی ماں نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے یعنی تھوڑی سی بلند ہو گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے 2 غلام آزاد کیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے نرمی کی آواز سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کرے، فرمایا اگرچہ ظلم کرے تو واقع وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 15 سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 میں ارشاد فرماتا ہے
کہ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیمی کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا اور عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے لیے دلوں میں ہے۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر مبارک لایا گیا ہے تو کپڑا اوڑھ کر باہر نکل آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ اس نے کہا ہاں، خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے۔ اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہندیہ سن کر رو پڑی۔ یزید نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کے ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری والدہ سے بہتر ہے۔ رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہے، سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ ان کی یہ سب باتیں صحیح ہیں، درست تھیں، مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی، انہوں نے یہ آیت پر غور نہیں کیا۔ اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا کہ نہ دیکھ سکیں۔ جب ان کی نظر اپنے والد ماجد کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل آئی۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ دفتہ نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنچیں چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کے گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تار پول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوش رو آمدید تھے، تمہیں کیا ہوا؟
اس نے کہا جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کے گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو دو آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دھڑکتی آنکھ میں لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا کر دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ ایک شخص کی دعوت کی مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط ہے، میں تو خود دانے کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہوئے چراغ کی بتی درست کرتی ہوئی اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل کر بھسم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خودان کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا بھی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ یزیدوں نے لشکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے اور جو رائب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درہم و دینار ٹھکریاں بنی ہوئی تھی۔ اے میرے میٹھے بھائیو، یہ قدرت کی طرف سے ایک درس عبرت تھا کہ بدبختوں، تم نے اس فانی دنیا کی خاطر دین سے منہ موڑ لیا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا۔ یاد رکھو، دین سے تم نے سخت لاپرواہی برتی اور جس فانی و بے وفا دنیا کے حصول کے لیے ایسا کیا وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئی، اور تم خسر الدنیا والآخرت، یعنی دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان کا مسکاد ہوگے۔ تاریخ شاید یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی علماء دین کے مقابلے میں اس فانی دنیا کو ترجیح دی تو اس بے وفا دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اور جنہوں نے اس فانی دنیا کو لات مار دی اور قرآن و سنت کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہے اور دین و ایمان سے منہ نہیں موڑا بلکہ اپنے کرداروں پر عمل سے یہ ثابت کیا ہے، تو دنیا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی۔ دنیا کی محبت اور مال ورز کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید کے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا سے اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار سقفی نے قاتل امام حسین کے خلاف جو انتقامی کاروائی کی، اس ضمن میں صدر اعلیٰ فاصل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر کے یزید کے پیچھے سالار عمر بن سعد کا شریک تھا وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے چپاچیا سورما بصرہ بہا گنا شروع ہو گئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ
خبیث ہے جس نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر بن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفے جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر۔ یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا کہ دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو امام تشنا قام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العلائی نام جل جلالہ میں عرض کی، اللہم آمتہ اچھانا، یعنی یا اللہ جل جلالہ اس کو پیاسا مار۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑ کر مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ الاچھا الاچھا یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ایک راہب نصرانی نے دیر یعنی گرجا گھر سے سر انور کو دیکھا تو پوچھا، بتایا گیا، کہا کہ تم برے لوگ ہو، کیا تم 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر مبارک میرے پاس رہے؟ ان لالچیوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنے راہ پر رکھتے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا گھر اس کا مال و متال چھوڑ کر اپنی زندگی اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ ان لوگوں نے کیا خوب شعر لکھا ہے، دولت دیدار پائے پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائے پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکان اہل۔ ہمیں ہر وقت اللہ جل جلالہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اپنے علمیت، شان و شوکت اور جسمانی طاقت پر گھمنڈ سے بچنا اور چرب زبانی اور فحشا سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ نامعلوم علم الہی جل جلالہ میں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان برباد ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کڑ ہونے کا ذہن بنانے، عشق مصطفیٰ و صحابہ اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی، دینی معلومات فرمانے پڑھانے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے، نیکیاں اپنانے اور خوب ثواب کمانے کی خاطر تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ہر ماہ کم سے کم 3 دن کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھر سفر فرمائیں۔ یا اللہ جل جلالہ شان خیر الانام، اصحابہ کرام، شہید مظلوم امام علی مقام اور جملہ شہداء و اسیران کربلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ
ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمیں قبر و حشر میں امان بخش اور ہمارے بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ جل جلالہ ہمیں زیر گنبد حضرہ جلوت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان و عافیت کی ساتھ شہادت، جنت البقیہ میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ایک بار پروردگار اللہ جل جلالہ کے دربار میں عرض گزار ہوئے، یا رب الغفار، اللہ جل جلالہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ ناواقفیت کے باوجود جو مسافر و مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کس نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس ٹکڑے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد و عورت تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ قصاب واپس آیا تو زمبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ کی دستک بوسی کر کے عرض کی، آپ اللہ جل جلالہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جل جلالہ ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے جلوے میں موت نصیب فرما۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی میرے ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ جل جلالہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھی بنانا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا مبارک ہو کہ اللہ جل جلالہ نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم وقت حسی بن نمبر 1 نے تیر مارا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قبولیت میں شعبہ کیا تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے
ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا منسوخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک سلطنت چھین گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھا دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑوں میں مصروف عبادت تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غم خواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ لمحہ آزاری ہی کرتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی فرما کر آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس سے تعزیت کر کے اسے تسلی دیں، شاید کہ آپ کے دل جوئی فرمانے سے اسے قرار آ جائے۔ چنانچہ میں نے چلنے پر آمدگی ظاہر کی تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے ڈوبا ہوا ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ آزاری کرنے لگا، تو ہم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ جل جلالہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے، بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کچھ گزر گئی، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو اپنے بارے پر گزرنا ہے۔ ہمارے باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں گویا ہوا، میرے بھائیوں تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقع ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے وقت مقررہ پر اس دنیائی فانی سے جانا ہے، مگر میری آزاری کا سبب بھائی کی موت نہیں بلکہ یہ ہے کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب جانتے ہو؟ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا مگر جو ہولناک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مجھے کسی کروڑ چین نہیں لینے دیتا۔ ہمارے اصرار پر آخرکار اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور تجزیہ و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا تو لوگ واپس آ گئے مگر میں کچھ دیر قبر کے پاس ہی کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، گویا کہ کوئی انتہائی تکلیف کے عالم میں ہے، بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ پردرد آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ بے چین ہو کر قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے اللہ جل جلالہ کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے کرب سے بچاؤ بچاؤ
پکار رہا تھا، مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے گیبی آواز سنائی دی، اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز رہو۔ گیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا، تو اس بار میرے بھائی نے جس کرب سے مجھے پکارا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، بلکہ اس پر رحم آ گیا اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر گویا کہ جہنم کی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بڑے بے تابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرح بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیروں کو لگا میرے ہاتھ کی انگلیاں گویا کہ گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئی اور میں حائف گیبی کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے ممکن ہوا میں نے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہیے ہو تو یہ دیکھو۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقع اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ جل جلالہ کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجام آخر موت ہے۔ ملک فانی ہے فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ 12 علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہی ہے۔